بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1940 ہے اور آج سورۃ الاحقاف کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذی، اور وہ جس نے، قالا کہا، لوالدیہ، اپنے والدین سے، اف لکما، اف ہے تم دونوں پر، اتعداننی، کیا تم دونوں وعدہ دیتے ہو مجھے، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد، حالانکہ تحقیق، خلط، گزر چکی ہیں، القرون، امتیں، من قبلی، مجھ سے پہلے، وہما، جبکہ وہ دونوں، یستغیثان اللہ، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، ویلک، تو ہلاک ہو جائے، آمن، ایمان لے آ، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے، فیقول، پھر وہ کہتا ہے، ما ھذا، یہ نہیں ہے، الا، مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، اولئک، یہ، الذین، وہ لوگ ہیں کہ حق، ثابت ہو گئی، علیہم، ان پر، القول، بات، فی امتوں کے، قد خلت، جو گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں انسانوں سے، انہم، بے شک وہ، کانو تھے، خاسرین، خسارہ پانے والے، وَلِكُلٍ، اور ہر ایک کے لیے، درجات، درجے ہیں، مما، اس کے، جو عملوا، انہوں نے عمل کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ پورا دے ان کو، اعمالہم، ان اعمال کا، وہ جبکہ ہم، وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے، ویوم، اور جس دن، یعرض، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، علی النار، آگ پر، اذھبتم، تم نے پورا لے لیا، طیباتکم، اپنی لذتوں کا، فی حیاتکم الدنیا، اپنی زندگانی دنیا میں، واستمتعتم، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا، بہا، ان سے، فالیوم، چنانچہ آج، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی،
ذلت کا عذاب بما بسبب اس کے کہ تم تھے تستکبرون تکبر کرتے فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق، و بیمار بسبب اس کے کہ تم تھے تفسقون نافرمانی کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا ہے کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور والدین ان سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ، یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی اور ان سے خوب مزہ لے لیا، لہذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے۔ ان 4 آیتوں میں 13 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تف ہے تم پر۔ دوسری بات، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے قبر سے نکال کر زندہ کیا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ تیسری بات، والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ۔ چوتھی بات، وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پانچویں بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ چھٹی بات، حقیقت میں یہ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ساتویں بات، ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں۔ آٹھویں بات، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے۔ نویں بات، ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 10ویں بات، اس دن کو یاد رکھو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 11ویں بات، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی زندگی میں ختم کر ڈالی ہیں، ان سے خوب مزہ لیا۔ 12ویں بات، لہذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے۔ 13ویں بات، اس لیے بھی کہ تم نافرمانی کرنے کے عادی تھے۔ بزرگان محترم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس پر ملنے والی جزاؤں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب والدین کو نافرمانی کرنے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا انجام بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے مرنے کے بعد قبر سے زندہ کیا، وہ زندہ اٹھایا جائے گا جبکہ میری ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں اور میرا وجود تک ختم ہو گیا ہوگا، اس وقت مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ کہ اب تک بہت سے لوگ مر چکے ہیں، اپنی قبروں میں گل کر سڑ کر پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی اب تک زندہ کیا گیا؟ اگر نہیں تو پھر ایسی بات جسے عقل تک تسلیم نہیں کرتی ہم کیسے قبول کریں؟ اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر وہ والدین اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگنے لگے، اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی کہتے رہے کہ بیٹے اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو ہلاک ہو جائے گا، لہذا اس ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تو ایمان لے اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تاکہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے اور اس کے حساب سے ہمیں بدلہ دیا جائے۔ جب اس نافرمان اولاد نے اپنے والدین کی خالص نصیحت سنی تو کہنے لگا کہ تم لوگ جو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر حساب و کتاب دینا ہے، یہ سب بیکار اور پچھلے لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو افسانے ہیں جو ہمیں برسوں سے سنائے جاتے رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان شخص کا حال کیا ہونے والا ہے بیان فرما رہے ہیں کہ اس جیسے لوگ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اور انہیں جھڑکا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تو ایسے لوگوں کا حال انہی جیسے لوگوں اور جنات کی طرح ہوگا جو اس سے پہلے ایسی حرکت کر چکے ہیں، یعنی اسے بھی ان لوگوں کی طرح عذاب میں جھونک دیا جائے گا، اور آخر کار ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دو قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ جس نے اپنے والدین کی اطاعت کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، وہ جس نے والدین کی نافرمانی کی اور ان کے ساتھ وہ سلوکی کی، وہ ان دو قسم کی جماعتوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے اور مراتب اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھے ہیں، یہ تاکہ جو جیسا کرتا ہے اسے اس کے حساب سے وہ مرتبہ عطا کرے۔ تو جس نے والدین کی اطاعت کی، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، انہیں جنت کی عیش و عشرت اور نعمتیں نصیب ہوں گی، اور جس نے والدین کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بدلہ دینے میں اللہ تعالیٰ کسی قسم کا کوئی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو جس کا حقدار تھا وہ چیز اس سے عطا کر دی گئی۔ ابن زید رحمہ اللہ نے کہا کہ دوزخی کا درجہ نیچے سے نیچے ہوتا چلا جائے گا، اور جنتی کا درجہ اس کے اعمال کے حساب سے اونچے سے اونچا ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مومن اعلی علیین پر پہنچ جائے گا اور وہ کافر اسفل سافلین تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو دنیا میں اچھائی کے کام کیے تھے اس کا بدلہ تمہیں وہی دنیا میں دے دیا گیا ہے، اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے بھی رہے کہ مزیدار غذائیں تمہیں دی گئی، اونچے اونچے مکانات اور محلات تمہیں دیے گئے، پہننے کے لیے عمدہ لباس، گھومنے کے لیے آرام دہ سواریاں تمہیں دی گئی، وہ سب تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ تھا جو تمہیں دنیا میں دے دیا گیا، لہذا یہاں پر تمہارے پاس کوئی اچھائی باقی نہیں رہی ہے کہ جس کا تم مطالبہ کر سکو، اس لیے تمہیں یہاں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ذلت بھرے عذاب میں تمہیں جھونک دیا جا رہا ہے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن کا بدلہ آج ہم تمہیں یہاں دے رہے ہیں، حساب برابر ہو گیا، اچھائی کا بدلہ تو دنیا میں دے دیا گیا اور برائی کا بدلہ یہاں آخرت میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔